نماز میں خشوع اور خضوع کا طریقہ۔ سوال: میری نماز میں خشوع اور خضوع اور حضور قلبی نہیں ہوتا، مجھے نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ ابو عبد الرحمن سیاف۔ جواب: یہ بات ظاہر ہے کہ کامیاب مومن بننے کے لیے نماز میں عجز و انکساری اور خشوع خضوع کی ضرورت ہے، جسے اللہ نے فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً فلاح و کامیابی پائی ہے ان ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے کئی ایک ذرائع ہیں، چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، انسان کو نماز کا معنی اور مفہوم سیکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے اس کو سمجھے۔ قرأت، دعا، ذکر و اذکار کے الفاظ و معنی پر غور کرے اور ذہن میں یہ بات ہو کہ میں عبادت کرتا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے رب سے محو گفتگو ہو رہا ہوں۔ جبرائیل میں احسان کا معنی بتلایا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اسے کم از کم یہ خیال ضرور رہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے نماز کی لذت انسان محسوس کرے گا اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ مسند احمد 128 نمبر 3۔ حاکم۔ لہذا فقہا اصطلاحات سے آدمی کو باخبر رہنا چاہیے، ایسی سوچ و بچار کو دور کرنے کی کوشش کریں جو نماز میں آڑے آتی ہے، وسوسے شیطانی کو دفع کرے تاکہ شبہات نفسانی سے دل نکل کر اللہ کی محبت میں اٹک جائے۔ نماز پرسکون طریقے سے ادا کرے، جلد بازی سے کام نہ لے۔ جب تک نماز میں سکون و اطمینان نہ ہو نماز ادا نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حدیث میں جو نماز میں رکوع و سجدہ صحیح ادا نہیں کرتا اسے نماز کو چور قرار دیا گیا ہے۔ حاکم۔ مسند احمد۔ ایک حدیث میں رکوع و سجدے میں ڈھونکے مارنے والے کو اس بھوکے آدمی کی طرح قرار دیا گیا ہے جو ایک یا دو کھجوریں کھاتا ہے اور یہ اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ صحیح ابن خزیمہ، طبرانی کبیرہ۔ نماز کے اندر موت کو یاد کرے، جب موت یاد آئے گی تو نماز عمدہ طریقے سے ادا کرے گا اور یقین کرے کہ نماز پڑھے کہ اسے شاید اگلی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، جیسا کہ مسند احمد، ابن ماجہ، المعجم بن العربی میں حدیث ہے۔ اور شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ نماز کی دعائیں اور اذکار زیادہ سے زیادہ یاد کریں اور مختلف نماز میں مختلف دعائیں اور اذکار جو احادیث صحیح میں وارد ہیں پڑھیں، کیونکہ ایک مختصر سی دعا جو یاد کی ہوتی ہے وہ آدمی کی عادت اور روٹین میں آ جاتی ہے، پھر اس کی زبان پر ورد تو جاری ہوتا ہے لیکن دل فکر سے خالی ہوتا ہے، یعنی ہماری نماز بطور عادت ہوتی ہے، عبادت نہیں۔ جب نماز کے اذکار مختلف یاد ہوں گے اور بدل کر پڑھے گا تو نماز میں دھیان اور توجہ رہے گی اور خشوع خضوع حاصل ہوگا۔ نماز کے اذکار کے لیے راقم کی کتاب صلاۃ المسلمین یا حصن المسلم وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ اگر نماز میں وسوسے آ جائیں تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک کر اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ صحیح مسلم۔ اس طرح شیطان جو نماز کو بھلا دیتا ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس جگہ نماز ادا کریں نقش و نگار، تصویر وغیرہ نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ کیونکہ یہ اشیاء نماز سے توجہ ہٹا دیتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ نیکی کی رغبت ہو اور برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کریں۔ اگر حاجت تنگ کر رہی ہے تو پہلے حاجت کو کیا جائے پھر نماز ادا کریں۔ پیشاب یا پخانہ روک کر نماز پڑھنا درست نہیں۔ ابن ماجہ۔
نیند کا غلبہ ہو تو پہلے نیند پوری کر لیں پھر نماز پڑھیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ گفتگو کرنے والے آدمی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں۔ حاکم، کیونکہ اس کی گفتگو نماز سے غافل کرنے کا باعث ہو سکتی ہے۔ دوران نماز نظر ادھر ادھر نہ گھمائیں۔ ابو داؤد۔ اس طرح کبھی رات کا قیام کیا کریں اور اگر ممکن ہو تو معمول بنا لیں، اس سے پہلے حیثیت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اگر مذکورہ بالا امور پر توجہ دی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے نماز میں خشوع و خضوع نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا نمازی بنائے کہ ہم اس کی بندگی صحیح نہج پر کر سکیں اور شیطانی وسوسے اور عجز و انکساری سے دور کرنے والے ذرائع سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین۔ فضیلت الشیخ مولانا ابو الحسن مبشر احمد ربانی